الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی يقبل التوبة عن عبده ما لم يغرغر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 25واں پارہ سورہ شورى کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے دیتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو تم کرتے رہتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ کیسی توبہ کرتے ہو، کس اخلاص سے کرتے ہو، کون سی نیکیاں کرتے ہو، کیا گناہ کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک بندوں کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی روح نکلنا شروع نہ ہو جائے۔ روح نکلنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی توبہ اس کی قبول ہے۔ توبہ جن گناہوں سے ہوتی ہے وہ گناہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہیں جن کا تعلق صرف بندے کا اور اللہ کا ہے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حج فرض تھا اس کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ اس توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو جب توبہ کر رہا ہو گناہ نہ کر رہا ہو، اور دوسرا گزشتہ پر وہ نادم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ نہیں کروں گا گناہ۔ یہ اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس کی توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ اس وقت گناہ نہ کر رہا ہو جب توبہ کر رہا ہے، ماضی کے گناہوں پر نادم ہے اور جس نوعیت کے ہیں، کوئی نماز قضا ہے وہ کرے گا، یوں ارادے کر لی اس نے، اور آئندہ ایسا گناہ کرنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے تو توبہ قبول ہے۔ اس کے مطابق اگر اس کا عمل ہو گیا، آئندہ وہ گناہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب گزشتہ توبہ اس کی قبول ہو گئی ہے۔ اگر ایسا گناہ ہے جس کا تعلق بندے کے ساتھ بھی ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے وغیرہ، تو یہ 3 شرطیں تو اپنی جگہ پر ہیں۔ 4تھی شرط یہ ہے توبہ کے قبول ہونے کی کہ بندے کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کر لے، معذرت کر لے، اس کو پیسے دے دے، یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ صاف کرے، پھر اس کے بعد توبہ اللہ سے کرے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ توبہ ہر بندے کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے، وہ توبہ کرے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، جیسے بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، وہ نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ایسی بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہو رہے ہیں روزمرہ میں، سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہ گناہ ہیں۔
اور پھر توبہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو احادیث میں توبہ سے متعلق دعائیں آئی ہیں نا، فرمایا اللہ پاک جو میں گناہ جانتا ہوں وہ بھی معاف کر، جو مجھے بھول گئے نہیں جانتا ہوں وہ بھی معاف کر، جو اعلانیہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر، جو چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف کر، جو چھوٹے کیے ہیں وہ بھی معاف کر، جو بڑے ہو گئے وہ بھی۔ بڑے اور چھوٹے گناہ کا آپس میں ایک نسبت ہے، ویسے ہر گناہ ہی بڑا ہے۔ اس کو صوفیاء نے بڑی آسان مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ چھوٹی انگاری اور بڑا انگارہ دونوں آگ ہیں۔ چھوٹی انگاری کو بھی رکھ دو گے آہستہ آہستہ وہ پورے علاقے کو کھا جائے گی۔ تو ہر گناہ کو، ہر ایسے گناہ کو کہ جو چھوٹا ہو اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی شکل بن سکتی ہے کہ انسان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ہر گناہ سے ڈرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے بڑے گناہ، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، لوگ ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، ماشاءاللہ ایمان والے بچتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے چھوٹے گناہ جن کی طرف انسان کا توجہ نہیں ہوتی، تو توبہ ہر وقت کرتے رہنے چاہیے، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تاب یتوب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، واپس آنا۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ حدیث کہتی ہے الولد یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماحول اس کو، گھر کے لوگ، کوئی یہودی ہوتا ہے تو یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے وہ عیسائی بن جاتا ہے، کوئی بت پرست بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ بعد کا ماحول اس کو فطرت سے ہٹاتا ہے۔ پیدا ہر بچہ جس کے گھر میں بھی ہو وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوا آتا ہے۔ اب ایک بندہ جو توبہ کر رہا ہے وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر آ رہا ہے۔ اس کی فطرت تھی گناہ نہیں، معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر ہوتا ہے، ادھر ادھر بھٹک گیا ہے۔ تو توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس آنا، اپنے اصل مقام کی طرف واپس آنا، اور وہ مقام یہ ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، جیسے ہوں فوراً توبہ کر لے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سراپا نیک ہوتے ہیں، اتنے نیک ہوتے ہیں، بس سراپا نیک ہیں، ان سے ذرہ برابر بھی گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مقام فرشتوں کا ہے، انبیاء علیہ السلام۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ سراپا ہی شرارت ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا مطلب ہے کہ اپنے متعلق ہو، دوسروں سے متعلق ہو، وہ تکلیف ہی تکلیف ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اور ان کو اپنے گناہوں پر ندامت بھی نہیں ہوتی، بڑے دلیری کے ساتھ ہر روز گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو بری صفت ہے وہ شیطان کی ہے، کہ شیطان کو بھی اپنے گناہ کے اوپر نافرمانی پر شرمندگی نہیں ہوئی اور گناہ ہی کرتا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح ہیں وہ بھی شیطانی صفت کے اوپر ہیں کہ بس گناہ ہی گناہ ہیں اور کبھی اپنے گناہوں پر ندامت بھی نہیں۔ جیسے یہ برے لوگ، قتل و قتال والے، چور ڈاکو والے، یہ ان کا ہر روز کام یہی ہے کہ داڑھی لگانی ہے، ظلم کرنا ہے، تو توفیق و توبہ کی سلب ہو جاتی ہے۔ تیسرا درجہ مومنین کا ہے، یہ ہیں تو نیکیوں والے، نیکیوں کی طرف ہی جاتے ہیں، لیکن کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً یہ گناہ کی توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، رواہ الترمذی، توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا حصہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ جب صدق کے دل سے بندہ گناہوں کی کر دیتا ہے تو ایسا صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کے نام اعمال سے بھی گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں دوستو،
ہر وقت اللہ کی طرف سے رحمت ہی برس رہی ہے. سارا دن جو روزے میں ہوتے ہیں تو وہ نیکی میں ہی چل رہے ہوتے ہیں, وہ نیکی میں ہی چل رہے ہوتے ہیں. آپ چلتے پھرتے بھی دعا کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں. حدیث میں آتا ہے نا, رمضان کے دنوں میں 4 باتوں کی کثرت کرو. ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, اور دوسرا استغفر اللہ, اور تیسری چیز جنت کا سوال, اور چوتھی چیز جہنم سے اللہ پاک ہمیں بچا, جہنم سے پناہ. تو یہ بیٹھ کر بھی دعا ہوتی ہے, تنہائی میں بھی ہوتی ہے, جلوت میں بھی ہوتی ہے. آپ چلتے پھرتے بھی تسبیحات کو جاری رکھیں, استغفار کو جاری رکھیں. تو جب انسان گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور یہ جو دن ہیں زندگی کے, یہ اس شخص نے بڑے قیمتی بنا لیے جس نے معاملہ صاف کر لیا ہے, اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لیا ہے, توبہ کر لی ہے. اس نے اپنی وہ زندگی اتنی اچھی بنائی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہاں کیا زندگی ہے, آج دیکھا تھا جوانی تو بڑھاپا نظر آنے لگ گیا, بڑھاپے کے بعد پھر کیا ہو گیا, ختم. کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. ملے خاک میں آل شاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کتنے بڑے بڑے گئے لوگ چلے گئے. دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ غور کریں جتنی زندگی گزار چکے ہیں, کیا ہوا اور کتنی رہتی ہے. اور جس زندگی کا اعتبار نہیں ہے اس کو بنانے میں ہماری تمام صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں, دن بھی رات بھی سب کچھ. اور جو زندگی کے نہ ختم ہونے والی ہے اس کے لیے فکر کوئی خاص نہیں ہے, بس ہو ہی جاتی ہے کبھی کبھی. حدیث میں آتا ہے کہ ہر گناہ کی توبہ, کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے, ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے پھنس جائے. اور کوئی گناہ ہو جائے وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے, اس کی تو توبہ کرے. اور گناہ پر اصرار یہ صحیح نہیں ہے. صغیرہ گناہ پر بھی دوام ہو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے, یہ یاد رکھنا. ہر وہ صغیرہ گناہ جو یہ بندہ پابندی سے کرتا ہے وہ کبیرہ بن جاتا ہے. کبھی غلطی سے ہو گیا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. مسجد میں داخل ہونا پابندی سے بائیں پاؤں اندر رکھتا ہے وغیرہ, خلاف سنت ہے. غلطی ہو گئی کسی دن, کوئی بات نہیں. ہر وہ گناہ جو صغیرہ ہے اس پر اگر دوام ہو جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. بڑا گناہ فاحشہ بے حیائی وہ اپنی جگہ پر گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے. اور ظلم زیادتی اپنے پر, شرک بدعت فلان ڈمکان, ایسے گناہ یہ بھی بڑے گناہ ہیں. اور صغیرہ علی الاصرار وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے 4 پارے میں بیان کیا ہے, فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا فرمایا جن سے غلطیاں ہو گئیں رب العالمین کے در پہ آ گئے, اس ارادے کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ آ گئے کہ اے رب تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور ان گناہوں پر پھر اصرار نہیں کرتے جو ان سے ہو گئے, اس پر نادم ہیں. گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. غلطی سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن وہی عادت بنا لے پھر. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ, تو اس پر وہ اصرار نہیں کرتے, دوام نہیں کرتے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤ, ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے, انبیاء معصوم ہیں. وخیر الخطائین
التوابون، گنہگار بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، عاجزی کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے. اے میرے پیغمبر ان صفات کے جو مالک ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے. التائبون العابدون الحامدون. تو بات یہ ہے دوستو، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں. یہ اگر ذکر و اذکار، تسبیحات اور توبہ میں گزری ہیں تو بہت قیمتی ہے وہ شخص. اور حدیث میں فرمایا نا، بڑا بدبخت ہے وہ شخص، بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان میں اپنی مغفرت نہیں کرائی. اس کو رمضان ملا، صحت و عافیت کے ساتھ ملا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا روزے نہ رکھنے کے، توبہ نہ کرنے کے، لیکن وہ غلطیوں میں ہی رہا، گناہوں میں ہی رہا، باغی رہا، رجوع اللہ نہیں کیا. اور رجوع اللہ جب نہیں ہوا تو رقت قلب نہیں ہوتا، دل نرم نہیں ہوتا، اپنے گناہ یاد نہیں آتے، ہر درمی آتی ہے. علماء تصوف نے لکھا ہے کہ بڑھاپے میں امید غالب ہو کہ اللہ اپنا فضل کرے گا، اور جوانی میں خوف غالب ہو کہ کہیں میری غلطی میں پکڑا نہ جاؤں، تو پھر غلطی نہیں کرے گا. بڑھاپے میں پہلے زمانے میں نہیں غلطیاں ہوگی، آج کل تو بوڑھے بھی مصروف ہی رہتے ہیں غلطیاں کرنے میں، جو ان سے ہو سکتی ہیں، جتنی ہو سکتی ہیں. غلط تصویریں دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو بیماری کا علاج کر رہے ہیں. امام مسلم نے ایک بڑی تفصیلی روایت نقل کی ہے اور وہ ہے حدیث قدسی. فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی ما جعلت بینکم محرما فلا تظلمون. اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ما جعلت بینکم محرما، تمہارے درمیان میں کبھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم سے بچو. آگے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو مگر وہ جس کو میں ہدایت دے دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. وَكُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمُكُمْ. تم سارے بھوکے ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مجھ سے کھانا پینا مانگا کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب فقیر ہو، بس اللہ غنی ہے، اس کی طرف توجہ کرو. فرمایا کلکم عار الا کسوتہ فاقتسونی اکسکم. تم سب ننگے تھے جب آئے ہو، میں نے کپڑے پہنائے ہیں. لباس ضرورت ہو تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا. اور بہترین لباس ولباس التقوی ذالک خیر، ایک کپڑے کا لباس ہے وہ بھی عطا کروں گا، اور مجھ سے تقوی والا لباس بھی مانگو وہ بھی عطا کروں گا. یا عبادی انکم تخطون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفرکم. اے میرے بندو، تم سے صبح شام غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ تمہاری
فطرت ہے اور میری شان یہ ہے انا اغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم فما زاد من ملکی شیئا، اے میرے بندو آج کے پہلے سارے جن و انس جمع ہو کر سارے اتنے نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، تب بھی میری حکومت میں کوئی اضافہ، میری عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تمہاری نیکی تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری نیکی سے میری ملک حکومت شان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم فما نقص من ملکی شیئا، اے میرے بندو تم سارے کے سارے باغی ہو جاؤ، گناہگار ہو جاؤ، بدکار ہو جاؤ، ایک بھی نیک نہ رہے، میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لن تضرونی لن تبلغونی تضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، سارے جمع ہو جاؤ، مجھے نقصان دینا چاہو تو نہیں دے سکو گے، سارے جمع ہو جاؤ، مجھے فائدہ پہنچانا چاہو تو فائدہ نہیں دے سکو گے۔ تمہاری نیکی تمہارے لیے فائدے مند، تمہارے گناہ تمہارے لیے نقصان دے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وذکرکم وانساکم وصغیرکم وکبیرکم قاموا علی صعید واحد، اے جن و انس سارے کے سارے اول آخر چھوٹے بڑے تم جمع ہو جاؤ، قاموا علی صعید واحد فاسألونی وآتیت کل سائل مسئلہ وما نقص عندی مما عندی شیئا، سارے جن و انس پہلے بات کے چھوٹے بڑے جوان بوڑھے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنا اپنا سوال کرنے لگے، فآتیت کل سائل مسئلہ، ہر سائل کا سوال میں پورا کر دوں تو میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ کما المخیط اذا دخل البحر، کیسے جیسے سوئی کو آپ نے سمندر میں ڈبویا اور سوئی کو باہر نکال دیا، کوئی پانی سوئی کے ساتھ خاص نہیں آئے گا، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں ہوگی۔ یا عبادی ہی اعمالکم فاحصیھا، یہ تمہاری نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں جن کو میں شمار کر کے لاؤں گا، اگر تم نے نیکیاں کی ہیں فَأُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، تمہاری ہر نیکی کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفِهِ أَعْمَالًا صَالِحًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ، جس نے اپنے اعمال نامے میں نیکیاں دیکھی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، جس نے اپنے اعمال نامے میں گناہوں کو دیکھا، جب اپنے ماضی پہ غور کیا تو کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اس کی اپنی غلطی ہے۔ یہ بات ہے دوستو مبارک گھڑیوں کی، اور ایک ایک وقت یہ قیمتی ہم سے گزر رہا ہے، یہ آج کی استغفار، توبہ، ندامت کے آنسو کہ کل بہت قیمتی ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بہت مقامات پر توبہ اور استغفار
کی ترغیب دی ہے، اور چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو سب معاف ہوتے ہیں۔ دیکھو حدیث میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا، ہم تو صرف اشارہ کریں گے کہ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تھی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ وہ 99 والا قاتل جو 100 کی طرف چلا تھا، اس کی دل کی طلب ایسی تھی کہ پہنچ نہیں سکا تھا اس عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن توجہ تھی، طلب تھی توبہ کی، سچی طلب ہو تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کا تو اعلان ہے، کتب اللہ علیہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، کتب اللہ علیہ الرحمہ، اپنے ذمہ رحمت کو، مہربانی کو یہ لازم کیا ہوا ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ رجوع تو کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، بڑے راستے نظر آ جائیں گے۔ اَوَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، شرح صدر حاصل ہو جائے گا، ایک روشنی، ایک خاص روشنی ہدایت کی نصیب ہو جائے گی جب رجوع اللہ میں آئے گا۔ حدیث میں فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اور یہی تو وجہ ہے۔ قرآن نے 2-3 مقام پہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی روئے زمین پر چلنے والا نظر نہیں آئے گا۔ ہر کسی کے اتنے گناہ ہیں، لیکن اللہ نے کتنی مہربانی چھوڑی ہے کہ جو بھی گناہ ہوا زندگی میں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے توبہ کرو، آئندہ شرک نہ کرو، بس توبہ ہو گئی۔ بدعات، رسم و رواج، توبہ کرو، آئندہ نہ کرو، توبہ ہو گئی۔ اور جو بھی غلطیاں ہیں ان غلطیوں سے باز آنے میں ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ دنیا میں بھی انسان وہی پرسکون ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، لین دین نہیں، قرض نہیں، کوئی اور اس طرح کے فضول کام نہیں ہے تو سکون میں ہوتا ہے۔ اور جو دھوکے کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں، اور طرح طرح کے دھوکے ہیں، پھر چھپتے پھرتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی کیا، ہر طرح کے فراڈ آپ زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کے پیسے چھین کر، فراڈ کر کے پرسکون بنانا چاہیے، حقیقت میں وہ پرسکون نہیں، وہ پہلی زندگی تو تھوڑی بہت سکون کی تھی، اس سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے حالات کے ساتھ رہیں۔ قرآن تو کہتا ہے نا جو نیک ہو نا نیک، ہم اس کی یہ زندگی بھی پاکیزہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو نیک ہوا، ہم سے سلوک کر لی، ہماری اور ہمارے حبیب کی مان کے چلتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ زندگی بھی ہم اس کی اتنی پاکیزہ کریں گے، رش کرتا پھرے گا اپنے حالات پر، اگر دکھ بھی آئے گا تو اس کا ایمان اتنا قوی ہوگا، تب بھی اللہ کے فیصلے پہ وہ راضی ہوگا۔ إِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، کسی پر کوئی مصیبت آئی تو بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں، وہ آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے کہ قریب آ جاؤ، غلط جا رہے ہو، راستہ یہ ہے جو صراط مستقیم کا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، متوجہ اللہ اور توبہ کے بعد انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، اور جب گناہوں سے بھرا ہوا ہو، یہ یاد رکھنا، تو یہاں بھی وہ بے سکون ہے اور ادھر تو ہے ہی بے سکون۔ کسی کے 2 پیسے کھائے ہوں تو بھی حساب 2 پیسے، حدیث کے الفاظ ہیں 2 پیسے، بے شک بے وقت ہیں،
دو پیسے کسی کے کھائے ہوں تو حساب دینا ہوگا. یہاں تو جناب ڈھیر لگی ہوئی ہے، کیا حساب کتاب ہے. پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، پھر فلاں بھی نہیں ہوتا، پھر گھر میں سکون بھی نہیں ہے، بے ادبیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ اور وہ، یہ سب کیوں ہے؟ رزق صحیح نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، انابت صحیح نہیں، رجوع اللہ صحیح نہیں. ورنہ ادھر سے تو اعلان ہے، فرمائے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. ادھر آ میرے مومن بندے، تو اس سے چھوٹی غلطیاں ہو گئیں یا بڑی غلطیاں ہو گئیں، صدق دل سے مجھ سے معافی چاہا، صدق دل سے مجھ سے معافی مانگ، یجد اللہ غفور الرحیما، تو اپنے اللہ کو بڑا مہربان معاف کرنے والا پائے گا. صدق دل سے. اور 24ویں پارے میں جو آیت آئی نا حضرت، وہ اتنی تسلی دینے والی ہے گناہگاروں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، کہ اللہ کی رحمت گویا کہ برس رہی ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم. 24واں پارہ، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، میرے محبوب پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے جن سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، بغاوت ہو گئی، گناہ کبیرہ ہو گئے، صغیرہ ہو گئے، میرے در پہ آئیں، صدق دل سے معافی چاہیں. میری شان یہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف ندامت کے دو آنسو توبہ، کیونکہ میری شان یہ ہے میں معاف کرتا ہوں. تیری فطرت یہ ہے کہ تو گناہ کرتا ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی ہے ربش میری، خطا پوشی ہے شان ان کی. میری فطرت میں گناہ ہو گئے مجھ سے، میرا داتا اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. حدیث کہتی ہے زمین و آسمان کی خلا کو اپنے گناہوں سے بھر کے لاؤ. جو تم نے اتنی زندگی کیے، گناہ بڑے چھوٹے، اور زمین و آسمان کے خلا کو تمہارے گناہوں نے بھر دیا، لیکن صرف ایک مرتبہ میرے در پہ آؤ، 2 رکعت توبہ پڑھو، ندامت کے 2 آنسو بہاؤ، تمہارے زمین و آسمان کے جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے یہ جگہ وہ سارے معاف کر دوں گا. گناہ تو اتنی زندگی میں کیے جو زمین و آسمان کا اس نے خلا بھرا، لیکن ان کو دور کرنے کے لحاظ سے کوئی ٹائم نہیں لگتا. صدق دل چاہیے، اخلاص چاہیے کہ ندامت ہو اور حقیقی ندامت ہو تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں، اور صغیرہ کو بھی کبیرہ کو بھی سب گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی حالت ہے. اب کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں اور توبہ کے نفل پڑھتے رہے تو ایسا نہیں ہوتا، پہلے اس کے پیسے پورے کرے. اور کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں. دوستو کیا بات ہے، وہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا، وہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہے. دیکھو میں کسی کے، چلو وہ نام نہیں لیتا، اس بندے کا ایک شعبہ تھا، یا آپ لوگ کسی طرف منسوب نہ کریں گے، میں مطلق بات کرتا ہوں. ایک پٹواری صاحب توبہ کے لیے آئے تھے، صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں بیعت بھی کر لو. بیعت بھی سنت عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے. بعض بالکل انکار کرتے ہیں اور بعض بالکل فرض سمجھتے ہیں. کسی شیخ کے ساتھ جڑ جانے میں گناہوں سے توبہ کی آسانی ہو جاتی ہے. وہ سبق دیتا رہتا ہے نا جی، تسبیحات دیتا ہے، یوں کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو بیعت نہیں کریں گے، آپ تو پٹواری صاحب ہیں، پہلے اپنی لسٹ بنائیں. وہ فرض بھی نہیں دیتے جب تک کچھ خیال کرو، فلان بھی نہیں دیتے. میں اتنی باتیں نہیں جانتا لیکن فرض کا لفظ تو جانتے ہیں.
وہ نہیں، اور جبکہ حکومت کا ملازم ہوتا ہے، اس کو پیسے لے کر کیوں لوگوں کے کام کرنے، اس کی ذمہ ہے یہ، لسٹ بنا کے لاؤ۔ اس نے کہا حضرت لسٹ تو بہت بڑی ہے، یہ اتنی زندگی، اور کہتے ہیں انگریز بڑا اچھا، انگریز بڑا اچھا، یہ انگریز کے زمانے کا پٹواری ہے، مسلمان تھا انگریز کے زمانے میں، اس کی کرپشن نہیں، وہ کرپشن کے بغیر انگریز کے پاس ہے کیا؟ تمہیں کیسا بدو بنایا، کرونا بنا کر، فلاں بنا کر، فلاں بنا کر، کبھی کہا یہ ویکسین پلاؤ، کبھی کہا جناب عورت جو ہے نا وہ دودھ پلائے گی تو بچے نقصان ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، عورت بوڑھی ہو جائے گی، اور کبھی ہمیں بدو بنایا کہ نہیں نہیں نہیں، عورت کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ بچوں کو دودھ پلائے، اور ہم لکیر کے فقیر اس کے پیچھے جاتے رہتے ہیں۔ تعریف خدا کی ہے، خدا کے رسول کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے، تعریف ان کی کیا ہے جو خدا رسول کے باغی ہیں۔ تو اس زمانے کا پٹواری اور کرپشن سے بنا، یعنی انگریز کا اس پاک و ہند کے اوپر قبضہ کرنا، حکمرانی کرنی، یہ انصاف کی بات تھی یا کرپشن تھا؟ وہ تو اس طرح بڑے بڑے کرپشن کرتا ہے، ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے کرپشن ہیں، بڑے بڑے ہیں، بڑا ظالم ہے۔ وہ لسٹ جنی بڑی ہے جناب، لسٹ بڑی ہے، فرمایا لسٹ لے کے آؤ، لسٹ لے کے آیا، کہا آپ اوپر کے پاس جاؤ، جو سب سے پہلے بندہ لکھا ہے نا، دیکھو طلب سچی تھی دوستو، کہتے ہیں بہت سارے تو مر گئے ہوں گے جن سے 100 روپے 20 روپے 10 روپے رشوت دی، تو کہا ان کے وارثوں کو دو اور اوپر سے شروع کرو۔ کہتے ہیں جی یہ اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، جتنے میں نے کھائے ہیں اتنے میرے پاس نہیں ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جتنے ہیں اوپر سے شروع کرو۔ جب طلب صادق ہو، سچی توبہ ہو، وہ جدھر جاتا گیا ان لوگوں سے معذرت کرتا گیا اور وہ پیسے ان کو دیتا گیا، وہ لوگ خوش بھی ہوتے گئے، معذرت کو بھی قبول کیا، اور وہ پیسے اس کو واپس دیتے گئے کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ طلب سچی ہو، وہ تھوڑے سے پیسے جو توبہ کے لیے وہ لے کے آیا تھا، وہ ساروں کی ساتھ سلو ہو گئی، معاملہ صاف ہو گیا اور وہ پیسے بچ گئے۔ طلب سچی ہو توبہ ہو جاتی ہے، ندامت کے آنسو سچے ہو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطرتان یحبہم اللہ تعالی، قطرت دموع تخرج من خشیت اللہ وقطرت دم تحراق فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک اللہ کے سامنے ندامت کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے آنکھوں سے بہنے والا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس سے اتنا راضی ہوگا کہ یہاں دنیا میں ندامت کے دو قطرے بہے، جہنم کے انگارے، اس کی جہنم کے انگارے بجھ جائیں گے۔ اور قطرہ تو دمن، ایک وہ مجاہد اسلام اور شہید کا قطرہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، شہید ہو گیا، یہ قطرہ خون کا اس کا بہا، اللہ پاک کو شہید کے خون کا قطرہ بھی بہت پسند ہے۔ میدان حشر میں یہ شہید اسی طرح بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا، میدان حشر میں مشک اور عنبر کی خوشبو پھیل جائے گی، لونہ لون الدم، حدیث کہتی ہے اس کا رنگ تو خون والا ہوگا، وریحہ ریح المسک، اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ یہ قطرے ہیں دو، بڑے قیمتی ہیں یہاں کے، اور اسی چیز کو دوسرے انداز میں بیان کیا، فرمایا عینان لا یمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں ان آنکھ والوں کو جہنم نہیں چھوئے گی، عین بقت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو تنہائی میں آئی، وہ بندہ توبہ میں آیا، سحری میں اٹھا، مناجات میں مصروف عمل ہوا، ندامت اپنے گناہوں کو جب سوچے گا تو ضرور آنسو نکلیں گے، اپنی ماضی کی بغاوتیں یاد آ جائیں گی، اللہ سے ڈر کے وہ آنکھ رونے لگی، کہا ہمیں یہ آنکھ بڑی پسند ہے، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ بھی ہمیں بہت پسند ہے جو اسلامی ملک کی سرحد میں گیا بندہ پہرا دیتا رہا،
رات کو جاگتا رہا، ملک والے لوگ روزوں میں تہجدوں میں اطمینان سے مصروف رہے، نوافل پڑھتے رہے، ملک والے کاروبار کرتے رہے، پرسکون رہے، اور یہ مجاہد، یہ فوجی پہرا دے رہا ہے۔ فرمایا عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، یہ آنکھ جو جاگی اسلامی ملک کے کنارے پر سرحد پر پہرا دیتی رہی، یہ آنکھ والا بھی ہمیں بہت پسند ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک گھڑی جس نے بیداری کی، اسلامی ملک کی سرحد کی پہراداری کی، فرمایا دنیا و ما فیہا میں جتنی نیکیاں ہو رہی تھی ساری اس کو ملیں گی، اور اس سے بہتر بھی اس کو عطا کریں گے۔ حکومت کے دوستو، ملازم تو بہت ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، حکومت تنخواہ دیتی ہے، فوجی بھی بھرتی ہوتا ہے، حکومت تنخواہ دیتی ہے، وہ فوج کی مشقیں کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ وقت اور کام کے پیسے لیتے ہیں، فوجی ہر وقت اپنی جان کو نذرانے پہ رکھ کے شہادتیں پیش کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ مجاہد اسلام کی بدنامی نہ کرو، ہماری فوج مجاہد ہے، کبھی انڈیا سے کبھی کہاں سے، اپنی سمجھ کے مطابق تو جنگ کرتے رہتے ہیں۔ مجاہد کی غلطیاں تو رب العالمین بھی معاف کر دیتا ہے۔ او دوستو، تم اپنی فوج کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے ہو۔ غلطیاں ضرور ہیں، لیکن ہم اگر اپنے ہی بھائی کی بدنامی کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ انہیں بھی چاہیے، فوج کو بھی، کہ ہر وقت ہمارے اوپر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ کام آپ کے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہیں، اس طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن ہمیں بھی زیبا نہیں دیتا۔ خدا مجاہد اور شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ انسان نہیں معاف کر دیتا۔ سمجھ رہے ہو بات دوستو؟ یہ دو آنکھیں بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ آنکھیں کیسے بنتی ہیں، یہ دل نم کیسے ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے پہ یہ بات چھوڑی تھی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ، نہ امید نہ ہو اے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ یہ نم ہے، اور نم کیسے ہوتی ہے؟ کہ آپ جب اپنے ماضی کو سوچیں گے، اپنے گناہوں کو سامنے لائیں گے، وہ ساری لسٹ اپنے سامنے لائیں نا جی، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو آپ نے کیے ہیں، اور پتہ نہیں معافی ہوئی ہے نہیں ہوئی، اور ذرا سوچیں کہ آپ حساب و کتاب کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، تو سمجھ آ جائے گی بات۔ پھر اس وقت رونا آئے گا، اور یہ رونا بڑا قیمتی ہے، یہ ندامت بڑی قیمتی ہے، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، جس کو قرآن مجید نے بھی بہت جگہوں پر یہ فرمایا کہ توبہ استغفار کرو، گناہوں کو معاف کراؤ۔ اور دوسری بات ایک سمجھنا، یہاں بہت فرقے پاکستان میں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آج کل تو آزادی ہے یوٹیوب کی، جو نکلتا ہے ایک نیا تماشا نکلتا ہے، ایک نیا کٹک کھلتا ہے جی، پڑا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایسی لگے، اور اللہ ماشاءاللہ کہ کسی کی نیت ٹھیک ہو، باقی سارے یہ سم جانتے ہو، یہ چیز اس طرح جو ہوتے ہیں سارے اس چکروں میں جھوٹ بڑا سا بولنا ہے تاکہ زیادہ لوگ آکے دیکھیں، تو پھر ڈالر اور جھوٹ پر جب ڈالر کمائیں گے تو وہ یہی تماشا ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ایک فرقہ ہے عباسیہ، فرقے بہت ہیں، اللہ بچائے، صحیح نیک علماء دین کے ساتھ جڑ کے رہو، قرآن حدیث کی تعلیمات میں آؤ۔ عبداللہ بن باز اس کا بانی تھا، خوارج کی نسل میں سے ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا، بس ایک دفعہ ہو گیا بندہ ختم ہو گیا، کافر ہو گیا، جہنم میں جائے گا ابداً ابدا۔ یہ خلاف اسلام عقیدہ ہے، اس کے کچھ جراثیم مسقط اور عمان کے اندر ہے، ایسا نہیں، ہر گناہ کی معافی ہوتی ہے، ہر گناہ کی معافی، آپ نے تو بڑا سپیکر کھول دیا، ہر گناہ کی معافی ہوتی ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو ہر وقت متوجہ کر رہی ہے، اور یہ قیمتی گھڑیاں ہیں دوستو،
بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے، اور یہ پھر یاد آ جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے اور اس وقت ضائع ہو گیا وغیرہ۔ بہت سارے لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہیں حساب میں پکڑے نہ جائیں، اور یہاں تو گناہ کے انبار ہیں ہمارے، اور کوئی فکر نہیں، ندامت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان نیک لوگوں کی تعریف کی 21ویں پارے میں، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کہ اللہ کے نیک بندے رات کے آخری پہر بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کر لیتے ہیں، دعاؤں میں، قیام و رکوع سجود میں نظر آتے ہیں، آخر میں اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری نیکی قبول کر۔ امید بھی رکھتے ہیں، ساتھ ڈر بھی رہے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک بندے عبادت کے بعد، تہجد کے بعد، صدقات و خیرات کے بعد، روزے کے بعد اور طرح طرح کی عبادت کے بعد عبادت کر کے استغفار میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کی شان کے مطابق نیکی نہ ہوئی ہو اور وہ ہماری نیکی کو رد کر دے۔ لیکن یاد رکھو دوستو، نیکی اصول شریعت کے مطابق ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، نیکی ہرگز رد نہیں ہوتی، جیسے دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے دعا مانگتے رہو، یا تو اسی کا نعمت وہی مل جائے گا جو مانگ رہے ہو، نہیں تو اس کا نعمت بدل مل جائے گا، نعمت بدل مل جائے گا، اور یا یہ کہ کوئی مصیبت ٹل جائے گی دعا کی برکت سے، اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا تو آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ آپ کی دعا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں بندے کو پیش کیا جائے گا تو اس کو بتایا جائے گا یہ ساری تمہاری نیکیاں ہیں، تو وہ کہے گا میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی اللہ پاک، یہ نیکیاں کیسے ہیں؟ تو اس کو بتایا جائے گا دنیا کی یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھی اور ہم نے دنیا میں وہ آپ کی قبول نہیں کی، اس کا نعم البدل یہ آخرت میں ہے۔ وہ بندہ کیا کہے گا؟ انسان ہے نا، وَأُخْزِرَتِ الْفُسُسُ وَأُخْزِرَتِ الْأَنفُسُ، اس کے اندر لالچ ہے، جائز لالچ اچھی چیز ہے۔ وہ کہے گا اللہ پاک کاش کہ ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، کتنا یہاں تو اچھا انعام مل رہا ہے۔ دوستو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، سن 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر ہوا۔ رمضان میں کئی اکثر صحابہ کے روزے تھے۔ رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، رمضان المبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، رمضان المبارک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں ہی مکہ فتح ہوتا ہے۔ آج 20 رمضان ہے دوستو، اعتکاف والے ساتھیوں کو 6 بجے سے پہلے اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے جس کے اندر ان کو ارادہ ہے، افطاری وہاں ہونی چاہیے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، بہت فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول رہا ہے، اور اعتکاف کے اندر کوئی پابندی نہیں، آپ کا بیٹھنا اعتکاف کے اندر خود نیکی ہے، بھلے سو بھی رہے ہو تب نیکی ہے، بس زیادہ گپ شپ بھی نہ ہو، جو ضرورت بھی ہے وہ گپ بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ بالکل خاموش، بعض لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، بے شک وہ سویا ہو نا، وہ تو عبادت میں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے جب وہ گھڑی اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، دنیا پہ آتی ہے، تو وہ بندہ عبادت میں ہو تو تب اس کو وہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف والا تو عبادت میں ہوتا ہے۔ اعتکاف ہر اس مسجد میں جس مسجد کے اندر امام مؤذن کا انتظام ہے اور وہاں نماز با جماعت ہوتی ہے، پورا سال جمعہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں۔ عام دفتروں وغیرہ میں جو مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ظہر اثر کی، اس میں اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔